So far, اب تک ایسا لگتا ہے کہ شام کے اندر تمام مسائل اور مختلف قسم کی تقسیم کے باوجود، چاہے وہ سیاسی ہو یا عسکری، حالات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ مختلف علاقوں پر حملے اور لڑائیاں واقعی کسی خطرناک صورتحال تک نہیں پہنچی تھیں اور زیادہ تباہی کا باعث نہیں بنی۔ زیادہ تر علاقے بہت جلد ہی حکومت مخالف گروہوں کے قبضے میں چلے گئے۔ اس میں دارالحکومت دمشق بھی شامل ہے، جس سے واقعی مدد ملی۔ اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے اقتدار کی بلا رکاوٹ منتقلی کو یقینی بنانے میں مدد ملی ہے۔ ابھی اگر دمشق کو دیکھیں تو پرانی حکومت کی طرف سے مقرر کی گئی انتظامیہ اس وقت پرامن طریقے سے اقتدار منتقل کر رہی ہے۔ حکومت کے ماتحت تمام حکام اور ادارے اپنے اختیارات حکومت مخالف گروپوں کو منتقل کر چکے ہیں، جس کے بعد اپوزیشن گروپ لڑائی، خلاف ورزیوں اور لوٹ مار کو روکنے کے لیے مختلف علاقوں پر حفاظتی کنٹرول قائم کرنے میں بھی کامیاب رہے ہیں۔ اس وقت ان میں سے زیادہ تر بات چیت بدقسمتی سے بند دروازوں کے پیچھے ہو رہی ہے، لہٰذا عوامی سطح پر اس بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں کہ وہ کتنی پیش رفت کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ ان مذاکرات کی قیادت کون کر رہا ہے؟ نہ صرف یہ کہ سرکردہ شخصیت کون ہے، بلکہ یہ کون یقینی بنا رہا ہے کہ آیا مختلف پس منظر کے لوگ، چاہے وہ سیاسی ہوں یا مذہبی یا نسلی گروپ، شامل کیے جا رہے ہیں؟ موجودہ لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ کیونکہ ابھی بھی لڑائی جاری ہے، خاص طور پر کردوں کی قیادت والی شامی ڈیموکریٹک فورسز اور ترکی کی حمایت یافتہ فورسز کے درمیان۔ کیا عالمی برادری ان فریقین پر لڑائی بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گی اور پھر اس بات کو یقینی بنائے گی کہ کرد اس بات چیت کا حصہ ہوں؟ کیونکہ اسی سے شام کے مستقبل کا تعین ہوگا، اور یہ کہ آیا ملک تقسیم ہوتا رہے گا یا نہیں۔ جب حیات التحریر الشام یا ایچ ٹی ایس گروپ کی بات آتی ہے تو یہ گروہ باضابطہ طور پر یہ کہہ چکا ہے کہ اس نے القاعدہ سے تعلقات منقطع کر لیے ہیں۔ انہوں نے اپنا نظریہ بدل لیا ہے اور وہ کم از کم 2017 سے ایسے اشارے دے رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں خاص طور پر حکومت کا تختہ الٹنے کی کارروائی کے دوران اس تنظیم نے علاقوں کی حفاظت میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے، اور مختلف علاقوں میں جن پر انہوں نے قبضہ کیا ہے، اقلیتوں کو نہ صرف یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں، بلکہ اس نے اقتدار میں شراکت اور دوسرے فریقوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی خواہش کا اشارہ بھی دیا ہے، اور یہ بھی کہ وہ خود مکمل کنٹرول اپنے پاس رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اب یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اس قسم کے وعدے یا بیانات سچے ہیں یا نہیں۔